السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو دا نیو ویڈیو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کے کمانڈر ایسٹرن کمانڈ، چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور گورنر بنگال جنرل ٹکا خان کے بارے میں۔ جنرل ٹکا خان کو 7 مارچ 1971 کو مشرقی پاکستان میں گورنر، چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور کمانڈر ایسٹرن کمانڈ کے عہدے پر فائز کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے آپریشن سرچ لائٹ کا آغاز کیا، جس میں انہوں نے مجیب الرحمان کو گرفتار کیا اور بعد ازاں جنرل نیازی کو ان کی اعانت کرنے کے لیے پاکستان راولپنڈی سے بنگلہ دیش کے علاقے ڈھاکہ میں بھیجا گیا، جہاں پر وہ پاکستان کی افواج کی قیادت سنبھال رہے تھے اور جنرل ٹکا خان مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور گورنر بنگلہ دیش کے عہدوں پر فائز تھے۔ یہ نومبر کی بات ہے جب یحییٰ خان کو کسی نے یہ مشورہ دیا کہ آپ جو ہے وہ جنرل ٹکا خان کی جگہ کسی اور کو وہاں کا گورنر بنا دیں۔ یحییٰ خان اگر چاہتے تو ڈھاکہ میں جنرل ٹکا خان ہی رہتے، لیکن ان کو جب یہ پیغام دیا گیا کہ جنرل ٹکا خان کی جگہ وہاں پر نیا گورنر لگا دینا چاہیے جو کہ سیاسی طور پر حالات کو کنٹرول کر سکے، یحییٰ خان کو یہ بھی مشورہ دیا گیا کہ ٹکا خان کو گورنری سے ہٹا کر جنرل نیازی کی جگہ کمانڈر ایسٹرن کمانڈ بنا دیا جائے یا نیازی کی موجودگی میں مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا جائے تاکہ صوبے میں 3 بڑی شخصیتیں ہو جائیں۔ ڈاکٹر مالک گورنر کی کرسی پر فائز ہوں، جنرل ٹکا خان مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی گدی پر اور جنرل نیازی سپہ سالار کی مسند پر تعینات ہوں۔ لیکن جنرل یحییٰ خان نے یہ تجویز مسترد کر دی اور مشرقی پاکستان ڈاکٹر مالک اور جنرل نیازی کے حوالے کر دیا۔ جنرل ٹکا خان اپنی اچانک علیحدگی پر خوش نہ تھے، اس کا اظہار ان کے رویے سے بار بار ہوتا تھا۔ انہیں 1 ستمبر کو آفیسر میس میں الوداعی پارٹی دی گئی، جس میں چھاؤنی کے سینئر افسروں نے شرکت کی۔ کھانا ختم ہونے کے بعد جنرل نیازی نے ٹکا خان کو خراج تحسین پیش کرنا شروع کیا۔ ٹکا خان گمسم اپنی کرسی پر دھنسے یہ تمام باتیں سن رہے تھے۔ جب وہ جوابی تقریر کرنے کے لیے اٹھے تو انہوں نے کہا، مجھے 4 مارچ کو اچانک راولپنڈی بلا کر نئی ذمہ داریاں سنبھالنے کا حکم دیا گیا۔ اب مجھے یہ ذمہ داریاں ڈاکٹر مالک کے حوالے کرنے کو کہا گیا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا ایسا کیوں ہوا ہے، مگر صدر کے فیصلے پر تبصرہ کرنا میرے لیے مناسب نہیں۔ وہی مکمل صورتحال سے واقفیت رکھتے ہیں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو مجدھار میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ میری خواہش تھی جو کام میرے سپرد کیا گیا ہے اسے پایہ تکمیل تک پہنچا کر جاؤں، مگر بڑوں کی مرضی۔ بہرحال آپ حوصلہ رکھیں، آپ کے کمانڈر جنرل نیازی تجربہ کار آدمی ہیں اور آپ کی مناسب رہنمائی فرمائیں گے۔ البتہ ایک بات یاد رکھیے کہ حالات پر اپنی گرفت ڈھیلی نہ ہونے دینا، ورنہ یہاں آپ کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ اگلی صبح انہیں الوداع کہنے کے لیے جنرل ٹکا خان کو ایئرپورٹ پر چھوڑنے کچھ سرکاری افسر موجود تھے۔ ان کی روانگی کا منظر دیکھ کر صدیق سالک اپنی کتاب میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا میں لکھتے ہیں کہ مجھے وہ دن یاد آ گیا، یعنی کہ 7 مارچ کی وہ سپہر یاد آ گئی جب وہ حشاش بشاش، تازہ دم اور پر اعتماد مسکراہٹ کے ساتھ جہاز سے اترے تھے۔ آج ان کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ ٹکا خان کی روانگی کے اگلے روز 3 ستمبر سپہر کو نئے گورنر نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ اس تقریب میں
معززین شہر اور اعلیٰ سرکاری افسروں اور سفارتی سربراہوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر بعض سیاستدان مثلاً خان صبور خان، فضل قادر چودھری اور سابق گورنر عبدالنعم خان بھی نظر آئے۔ تقریب کے دوران میری نگاہ ڈاکٹر اے ایم مالک کے نحیف بدن، ڈھلکے ہوئے چہرے اور دھندلائی ہوئی آنکھوں پر مرکوز رہی، اور میں سوچتا رہا کہ اس مرد پیر کا حوصلہ کتنا جوان ہے کہ اس نے اپنے ذمے وہ کام لیا ہے جو ٹکا خان سے نہیں ہو سکا اور انہیں تبدیل کرنا پڑا۔ ڈاکٹر مالک کے گورنر بننے سے ڈھاکہ میں کشیدگی کی تنوع کی فضا خاصی حد تک کم ہو گئی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کسی غیر کی جگہ ایک فرد آ گیا ہے، ایک گھر کا فرد آ گیا ہے۔ اگرچہ بنگالی عوام ڈاکٹر مالک سے ایسی عقیدت نہ رکھتے تھے، انہیں حسین شہید سہروردی، مولانا فضل الحق یا خواجہ ناظم الدین سے تھی، مگر وہ ٹکا خان کی نسبت انہیں یقیناً زیادہ قابل قبول تھے۔ انہوں نے اپنی تقرری کے بعد شہر کی سب سے بڑی مسجد میں نماز جمعہ ادا کی، جہاں جنرل ٹکا خان نے کبھی قدم بھی نہ رکھا تھا۔ غیر بنگالی بالخصوص بہاری آبادی میں جنرل ٹکا خان کے جانے سے عدم تحفظ کا احساس پیدا ہوا۔ ان کے خیال میں جنرل ٹکا خان کے جانے سے وہ غیر محفوظ ہو چکے تھے اور شر پسند کی جو چالیں ہیں وہ اور زیادہ تیز ہو جائیں گی، اور غیر بنگالی آبادی کے جان و مال اور عزت اور خطرے میں پڑ جائے گی۔ مجھے یاد ہے 4 ستمبر کی ایک بہاری اخبار نویس نے کسی ذاتی کام کے سلسلے میں مجھے ٹیلی فون کیا، تو میں نے اسے کہا کہ اب تو بنگالی گورنر آ گیا ہے، تمہیں سول انتظامیہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ انہوں نے جواب دیا، کون سی سول انتظامیہ؟ سالک صاحب، ہمارا گورنر تو مغربی پاکستان چلا گیا۔ بہاری آبادی کی جنرل ٹکا خان سے یہ عقیدت تھی۔ عام معافی کے حکم کے تحت 200 افراد کو رہا کر دیا گیا۔ ان میں سے 112 قیدیوں کو میرے سامنے جویب پور، جہاں 2EB پاکستانی فوجیوں اور ان کے بال بچوں کو ہلاک کیا گیا تھا، کی کوٹھیوں سے نکالا گیا۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے، مفتی بانی کے کسی رکن یا مفرور سیاسی رہنما نے معافی کے اعلان سے فائدہ نہ اٹھایا، سوائے ان مخصوص لوگوں کے جن کو بعض شرپسند وطن پلٹنے والے پناہ گزینوں کا لبادہ اوڑھ کر آزادانہ مشرقی پاکستان میں داخل ہونے لگے تھے۔ وہ یا تو اسلحہ، بارود، گرنیڈ اور بارودی سرنگیں اپنے ساتھ لاتے تھے، یا اندر داخل ہو کر مقررہ جگہ سے یہ چیزیں حاصل کر لیتے تھے۔ حکومت نے وطن واپس آنے والوں کے لیے سرحدوں کے ساتھ ساتھ استقبالیہ کیمپ قائم کیے۔ بعد بنگالی یہ آس لگائے بیٹھے تھے کہ اعلان معافی کا اطلاق مجیب الرحمن پر بھی ہوگا اور ان کا بنگلہ بندو واپس آ جائے گا، لیکن یحییٰ خان نے ایسا کچھ نہ کیا۔ اول تو مجیب کے انجام کے بارے میں جنرل یحییٰ خان پہلے ہی اعلان کر چکے تھے، اب وہ اس سے کیسے پھر سکتے تھے؟ دوسری بات یہ کہ اس بات کی کیا گارنٹی تھی کہ مجیب رہائی کے بعد پھر کلا بازی نہیں کھائے گا؟ مزید بحث سے جان چھڑانے کے لیے جنرل صاحب نے فرمایا، ارے بھائی، آئیں تو یہیں بحث برائے بحث کے طور پر آپ سے بات کر رہا تھا، تم اسے سچ سمجھ بیٹھے ہو۔ اس کے بعد ملک جو ہے وہ بحران کی دہلیز پر تھا۔ بھارت نے بھی انہی دنوں اپنی سفارتی سرگرمیاں تیز کر دی تھیں اور اسے ہماری نسبت زیادہ کامیابی نصیب ہوئی۔ اس نے پہلے ہی روس سے معاہدہ دوستی کر لیا تھا، اور در حقیقت ایک دفاعی معاہدہ تھا جس کی شق نمبر 5 اور شق نمبر 9 کے ذریعے بھارت کسی بھی روس سے فوجی مدد طلب کر سکتا تھا۔ اس معاہدے کے دفاعی پہلوؤں کی تصدیق بھارتی جنرل DK پیلٹ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے۔ اس معاہدے میں فوجی مقاصد بھی
بے پناہ تھے۔ جوں جوں افق پر جنگ کے بادل گہرے ہوتے گئے، اس معاہدے کے تحت بھارت اور روس کے درمیان باہمی تعاون کی رفتار بڑھتی گئی۔ پہلے روس کے نائب وزیر خارجہ نکولائی فردوبین کی قیادت میں ایک 5 رکنی وفد دلی آیا، پھر روسی فضائیہ کے سربراہ کی سرگردگی میں ایک اور 6 رکنی وفد بھارت پہنچا، اور آخر میں روسی وزیر دفاع مارشل گریچکو خود تشریف لائے۔ جنگی تیاریوں کا بنفس نفیس جائزہ لیا۔ انہی دنوں یہ خبر بھی سامنے میں آئی کہ دلی میں ایک دفتر رابطہ قائم کیا گیا ہے، جس میں روسی ماہرین اور ہواباز مستقل طور پر متعین کیے گئے ہیں۔ بھارت کا اصل گٹھ جوڑ تو روس سے تھا، مگر اس سے دیگر اہم ممالک کی حمایت کو نظر انداز نہ کیا۔ چنانچہ وزیراعظم اندرا گاندھی 24 اکتوبر کو امریکہ، انگلستان اور مغربی جرمنی روانہ ہوئیں۔ ان کے پیش نظر یہ مقصد تھا کہ وہ اگر ان ممالک کو بھارت کی حمایت پر آمادہ نہیں کر سکیں تو کم از کم انہیں پاکستان کی مدد کرنے سے باز رکھ سکیں۔ وہ یقیناً اپنے مقصد میں کامیاب ہوئیں۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان مسلح تصادم کے روز افزاں اور امکانات کی ساری دنیا تشویش کی نظروں سے دیکھ رہی تھی، مگر تباہی کو روکنے کے لیے کوئی مثبت اقدام نہیں کیے جا رہے تھے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلیوں کے 26ویں اجلاس میں اندرونی معاملات میں بھارتی مداخلت کے خلاف پاکستان کی شکایت پر غور کیا گیا، اور فیصلہ کیا گیا کہ سرحدوں پر کشیدگی کم کرنے کے لیے وہاں اقوام متحدہ کے مبصرین متعین کر دیے جائیں۔ پاکستان نے عالمی برادری کا یہ فیصلہ مان لیا، مگر بھارت نے اس سے صاف انکار کر دیا۔ فی الحقیقت بھارت کو ایسی کوئی تجویز نہ بھاتی تھی جو حالات کو سدھارنے کے لیے مفید ثابت ہو سکے، کیونکہ اگر حالات سدھر گئے تو صدیوں کا سنہرا موقع ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یہ واقعات اپنی جگہ بہت اہم تھے، مگر جب روز مرہ کا معمول بن گئے تو لوگوں نے اس میں دلچسپی لینا بند کر دی۔ چنانچہ تقریب کاروں نے مقامی اور غیر ملکی لوگوں کی توجہ مبذول کرانے کے لیے انٹر کانٹیننٹل ہوٹل کو منتخب کیا۔ وہاں غسل خانے میں معقول مقدار میں آتشی مادہ رکھ کر اسے آگ لگا دی، جسے ہوٹل کا مقبول ترین حصہ دھڑام سے گر پڑا۔ کئی ہفتوں تک مرمت کا کام جاری رہا، اور ہر آنے جانے والا پوچھتا یہ کیا ہوا ہے۔ یوں بالواسطہ طور پر مکتی بانی کی تشہیر ہوتی رہی۔ 11 اکتوبر کو تقریب کاروں نے اپنی کارروائیوں میں ایک عنصر کا اضافہ کیا۔ وہ ڈھاکہ کے شہر میں چھوٹی توپیں لے آئے۔ اس کا اندازہ مجھے 10 اکتوبر اور 11 اکتوبر کی درمیانی رات کو شہر سے چھونی کی طرف جاتے ہوئے ہوا۔ جب میں ہوائی اڈے کے پاس PIA کچن کے نزدیک پہنچا تو یکے بعد دیگرے 2 بم فائر ہوئے، جن کی گونج ہمیں سنائی دی۔ میں نے گھڑی پر نگاہ ڈالی، 1:40 ہوئے تھے۔ میں نے جیپ دیوار کی آڑ میں کھڑی کر دی اور دھماکوں کی آواز سے اندازہ لگانے لگا کہ ان کا رخ کدھر ہے۔ تفتیش پر معلوم ہوا کہ شہر کے شمالی حصے سے مارٹر گولے ہوائی اڈے اور چھونی کے ملحقہ حصے پر پھینکے گئے ہیں، لیکن مارٹر میں نشانہ باندھنے کے لیے سائٹ نہ ہونے کی وجہ سے بم ٹارگٹ سے دور جا گرے ہیں۔ اس تجربے سے مقامی انتظامیہ کو یقیناً تشویش لاحق ہوئی، کیونکہ آئندہ سائٹ حاصل کر کے بم نشانے پر بھی پھینکے جا سکتے تھے۔ ڈھاکہ کے مضافات میں تقریب کاروں کے کئی گڑھ تھے، کیونکہ سویپ آپریشن شہروں تک محدود ہونے کی وجہ سے یہ علاقے باغیوں کے لیے نسبتاً محفوظ تھے۔ مضافات کے حالات کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا لیجئے۔ ڈھاکہ سے باہر سدھیر گنج پاور ہاؤس تھا، جہاں سے بجلی کے تار مختلف اطراف کو جاتے تھے۔ تقریب کاروں نے یہ تار کاٹ کر اس کی سپلائی منقطع کر دی۔ مرمت کے کام کے لیے مغربی پاکستان سے وابڈا کا عملہ منگوایا گیا، جس میں 2 اسسٹنٹ انجینئر، ایک لائن سپرنٹینڈنٹ، ایک فور مین اور ایک لائن مین شامل تھے۔ یہ جماعت 30 اکتوبر کو کام میں مصروف تھی کہ مکتی بانی نے ان پر دن دہاڑے حملہ کر کے 5 کے 5 افراد کو موقع پر ہی ہلاک کر دیا۔ ایک کی لاش اسسٹنٹ فورمین بدر السلام وہ ٹرافی
کے طور پر ساتھ لے گئے۔ باقی 4 لاشیں اگلے روز 5 بجے شام مغربی پاکستان روانہ کر دی گئیں۔ ڈھاکہ اور اس کے مضافات سے صوبے کے باقی حصوں کی طرف اکثر احساس ہوتا تھا کہ ہم دشمن کے علاقے سے گزر رہے ہیں، لہٰذا ہر شخص عموماً ایک اپنے ساتھ حفاظتی دستہ رکھتا تھا۔ بعض اوقات اس حفاظتی دستے پر بھی راستے میں فائرنگ ہوتی، مگر اکا دکا باغی اسے دیکھ کر روپوش ہو جاتے۔ اگر کوئی افسر بخیر وعافیت اپنی منزل پر پہنچ جاتا تو وہ سکون کا سانس لیتا اور عموماً اسے ایک نمایاں کامیابی کے طور پر اپنے دوستوں سے فخریہ طور پر بیان کرتا تھا۔ یہ سارے حالات مغربی پاکستان میں ہو رہے تھے۔ ادھر بھارت اپنی جنگی تیاریاں کرنے میں مصروف تھا۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان اور بھارت میں جو جنگ لڑی گئی اس میں پاکستان کو شکست کی وجوہات کیا تھیں اور کیسے جنرل نیازی نے ہتھیار ڈال دیے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اور ڈھاکہ ڈوب گیا بہت جلد۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز میں ان حالات کا اندازہ ہو سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔